آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ اوم پرکاش راجبر کی غداری اور بے وفائی کے بعد اوم پرکاش راجبر کے ساتھ ان لوگوں نے الائنس تو دل میں توڑ دیا، لیکن چینلز پر، میڈیا پر وہ لوگ پھر بھی انتظار کر رہے ہیں MIM والے۔ اسد الدین اویسی کا کیا پلاننگ ہے اور وہ اب کیا کرنے والے ہیں UP الیکشنز میں، سارا کچھ ڈیٹیل میں بتانے والے اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کے آخر تک رہنا۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جیسے UP الیکشن نزدیک آیا، تمام علماء نے، ہندوستان نے اسد الدین اویسی کی حمایت کر دی، کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ تمام چیزیں اسد الدین اویسی ہی اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے لیے، پھر بھی ہم سماجوادی پارٹی اور BSP SP اور دیگر جماعتیں ہیں، ان کو اپنا پارٹی اور اپنا نیتا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے اعظم خان کے ساتھ کیا اس کے باوجود اگر اعظم خان کے ساتھ کچھ نہ کیا ہوتا تو اعظم خان بھی آج ہمارے حق میں آواز اٹھاتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اعظم خان کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ان کے پارٹی تک کا پوچھنے والا کوئی نہیں، تو اسی لیے کیوں نہ ہم اسد الدین اویسی کی حمایت کر دے اور باقاعدہ اعلان کر دیا۔ تو یہ بات کسی کو بھی ہضم نہیں ہوئی اور تمام لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر اسد الدین اویسی 100 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، 100 نہیں 90 سیٹ، 80-85 سیٹ تو ضرور لے کے جائیں گے۔ جب 80-85 سیٹ لے کے جائیں گے تو اسد الدین اویسی کی پارٹی MIM کے بغیر الیکشن اور الیکشن کے بعد حکومت نہیں بن سکتی۔ وہ جسے چاہے بنائے اور جسے چاہے اس کی حکومت UP میں گرا دے۔ تو ان لوگوں کا پلاننگ بہت مختلف، لیکن وہ پلان کی بات تو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا۔ لیکن اب اسد الدین اویسی کو کیا کرنا چاہیے، لیکن ہم سے بہتر وہ جانتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کر بھی رہے ہیں اسد الدین اویسی۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ اب ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے، ہم برہمنوں کو، ہم دیگر دلتوں کو، عیسائیوں کو، سکھوں کو اور تمام غریب اور لاچار جن لوگوں کو ہمارے مسلمانوں سمیت پوری ہندوستان نے 70 سال سے کچھ کام نہیں کیا اور ان لوگوں کو کچھ بھی خدمت یا ان کی نوکری یا ان کا کام نہیں ہوا، ان کو ویسے ہی ویسے رکھا گیا غلام، اس کو ہم آزاد کرائیں گے۔ اب یہ الیکشن ہم اکیلے لڑیں گے اور جہاں جہاں ہندو ووٹ ہے وہاں بھی ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اور ہندو امیدوار کھڑا کریں گے، اور اسی طرح اسی کے مقابل میں ہم الیکشن لڑیں گے۔ اور ہم پر امید ہے کہ ہم نے جس طرح کام کیا ہے، جہاں جہاں ہماری سیٹیں ہیں وہاں پر جا کے کام دیکھو، مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب اور مذاہب کو نہ ماننے والے لوگ بھی ہیں ان کے لیے بھی کام کیا۔ تو اسی طرح اگر ہم کام کریں گے تو امید ہے کہ ہم تمام پارٹیوں کا اکیلے مقابلہ کریں گے۔ تو دوستو، یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، چاہے کوئی بھی ہو، بچھڑا، ذات پات، مسلمان، غیر مسلم، کوئی بھی ہو، وہ کام کے طور پر ووٹ دے تو اسد الدین اویسی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کو وہ ووٹ دیں، کیونکہ اسد الدین اویسی کے پاس پورے ہندوستان میں ایک ہی شہر ہے حیدرآباد۔ ان کا حال دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہار میں 5 سیٹیں جیتنے کے بعد گزشتہ 1 سال سے بہار میں جتنا کام ہوا ہے آپ اس پہ بھی ایک نظر ثانی کریں۔ مہاراشٹر میں جس طرح پہلے مسلمان MLA کو تپیڑے رسید کیا کرتے تھے، اب وہاں پر مسلمانوں کی حق کی آواز اٹھتی ہے اور تمام لوگ سنتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں، یہ سب چیزیں دیکھ کے ووٹ کریں۔